بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دینیات کورس میں ہمارا دوسرا سبجیکٹ یعنی دوسرا موضوع مسائل شرعیہ کا ہے، جس کے لیے ابتدائی کتاب کے طور پر ہمارا اسلام پڑھائی جا رہی ہے۔ اس سے اول صفحہ نمبر 35 سبق نمبر 15 ہے۔ سبق کا عنوان نماز پڑھنے کا طریقہ۔ سوال: نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جواب دیکھیے، جواب طویل ہے، آپ سمجھتے ہوئے چلیں گے۔ جواب: وضو کر کے پاک صاف کپڑے پہن کر پاک جگہ قبلے کی طرف منہ کر کے دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ وضو کر لینا ہے، کپڑے بھی پاک صاف ہونا ضروری ہے اور نماز پڑھنے کی جگہ بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اور کھڑے ہوں گے کس طرح؟ دونوں پاؤں کے پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رہے گا۔ نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں کے لو تک اٹھاؤ۔ نماز کی نیت یعنی نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں ہمارے یہ خیال حاضر ہو جانا چاہیے کہ میں ظہر کی فرض نماز پڑھ رہا ہوں، یہ دل میں یہ بات حاضر ہو جائے، یہ نیت ہے۔ زبان سے بول لیں، یہ مستحب ہے، بول لینا چاہیے، میں نے نیت کی ظہر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو الفاظ ہم بولتے ہیں، الفاظ بھی بول لینا چاہیے۔ یہ الفاظ نیت نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے بولنا نیت نہیں ہے، وہ نیت کے الفاظ ہیں۔ جو ہمارے دل میں جو نیت ہے، اسی کو جب ہم الفاظ کا لباس پہنائیں گے تو وہ الفاظ ہیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھاؤ، یہاں تک۔ انگلیاں اپنی حالت پر رکھو، جیسے رہتی ہیں ویسے رکھیں، اس میں کوئی تکلف نہ کریں، ملانے کی پھیلانے کی، جیسے رہتی ہے ویسے رہنے۔ اور ہتھیلیاں قبلہ رخ کر لو، یہ اوپر بھی نہ، ایسا اوپر بھی آسمان کو بھی نہ ہو جائے، نیچے بھی نہ ہو جائے، قبلے کی طرف رخ رہے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لاؤ۔ یہ لے جاتے وقت ہی اللہ اکبر نہیں بولیں گے، پہلے خاموشی سے یہاں لائیں گے، یہاں لانے کے بعد اب اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے جائیں گے، یعنی اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ناف کے نیچے دونوں ہاتھ اس طرح باندھو کہ داہنی ہتھیلی کی گدی بائیں کلائی کے سرے پر ہو۔ یہ ہے یہاں رہے، اس کے سرے پر، یہ سرا ہے، اس طرح رہے۔ اور بیچ کی 3 انگلیاں بائیں کلائی کی پشت پر، یہ پشت ہے، یہ 3 انگلیاں اس پہ پشت پہ رہیں گی۔ یہ ہتھیلی دیکھیے یہاں ہے اور انگلیاں یہاں ہیں۔ اچھا، اور اب کیا ہے؟ انگوٹھا اور چھنگلی کلائی کے اغل بغل، یہ جو ہے انگوٹھا اور یہ چھنگلی، یہ ایسے ہو گیا نا، یہ 3 اس پر آ گئی، اور یہ اغل بغل یعنی بازو میں، تو یہ بازو میں ہو گئی، ایسے ہو گئی، یہ بن گئی شکل ہاتھ باندھنے کی۔ اچھا، یہ باندھنے کے بعد اب کیا کریں گے؟ ثنا، یعنی سبحانک اللہم، وہاں دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، الف لام خ لکھا ہوا ہے نا، الف لام خ، کیا مطلب ہے اس کا؟ الی آخرہ، یعنی آخر تک، الی آخرہ کا مخفف ہے وہ۔
सुबहानक अल्लाहुम्मा आखिर तक पढ़ो। तो वही सना सुबहानक अल्लाहुम्मा नहीं पढ़ेंगे, जैसा कि बच्चे पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर कहेंगे, सना सुबहानक अल्लाहुम्मा, सना उसका नाम है, उसको छोड़ देंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा से पढ़ेंगे। सुबहानक अल्लाहुम्मा आखिर तक पढ़ें। फिर तावुद यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर सूरा फातिहा यानी अल्हम्द शरीफ पढ़ो और अल्हम्द के ख़त्म पर आहिस्ता से आमीन कहो, ज़ोर से नहीं कहेंगे, आहिस्ता कहेंगे। फिर कोई सूरत या 3 आयतें पढ़ो। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाओ, जाके कहना है ना कहने के बाद जाना है, कहते हुए जाना है। और हथेलियाँ घुटने पर रखकर उंगलियां फैलाकर घुटनों को हाथों से पकड़ लो। पीठ बिछी हुई, पीठ कैसी होनी चाहिए? बिछी हुई। देखिए ये चादर जब बिछाएंगे तो ऐसे रहेगी ना, या ऐसे रहेगी, या ऐसे रहेगी, नहीं सीधी रहेगी ना, तो पीठ भी ऐसे बिछी हुई होना चाहिए। तो पीठ बिछी हुई और सर को पीठ के बराबर रखो, ऊपर ऐसे भी नहीं रखेंगे और ऐसे भी नहीं, यानी ये हम ऐसे हैं ना, रुकू में भी यही हालत में होना चाहिए। अभी ऐसे हैं तो देखिए सर और पीठ बराबर है, रुकू में भी ऐसा ही, ऐसे ही रुकू में जाएंगे। रुकू में जाने के बाद ऐसे ऊपर ना हो कि सजदे की जगह देख रहे हैं तो ऊपर हो जाएगी, और बिल्कुल गोद में देख रहे हैं तो पूरा, सीने को देख रहे हैं तो पूरा नीचे हो जाएगा। और देखना कहाँ है? कदमों के पास, तो सीधा रहेगी नज़र और सर भी हमारा ठीक रहेगा। इसका ख्याल रखना चाहिए। बाज़ लोग ऊपर या नीचे कर देते हैं, ऊंचा नीचा ना हो। अपनी नज़र अपने कदमों पर जमा लो और कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम कहो। फिर तस्मीअ यानी समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए सीधे खड़े हो जाओ और तहमीद यानी अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द या फिर रब्बना लकल हम्द, दोनों में कुछ भी कह सकते हैं। ये नाम पिछले सबक में बता दिए गए थे। तावुद, तस्मिया, तस्मीअ, तहमीद, ये सब पीछे के सबक में हो गए थे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में इस तरह जाओ कि पहले घुटने ज़मीन पर रखो, पहले घुटने रखेंगे, फिर हाथ, फिर दोनों हाथों के बीच में पहले नाक, फिर पेशानी ज़मीन पर जमाओ। पेशानी की हड्डी और नाक की नोक का ज़मीन से छू जाना हरगिज़ काफ़ी नहीं। सजदे में गए, उधर बस पेशानी नाक ज़मीन से टच हुए फिर उड़ गए, या वहाँ रुके तो रहे मगर अपने क़ुव्वत से उसको रोक के रखे, टिका के नहीं रखे। पेशानी ज़मीन पर टिकाई नहीं, खाली वो लगाए बस, और वज़न डाले नहीं। एक साहब बहुत पहले मुझसे बताए थे, सजदे की जगह चूंटियाँ थी, तो क्या किए, वो वहाँ पर अपनी क़ुव्वत से अपने चेहरे को रोके हुए, ज़मीन पर टिकाए नहीं पेशानी, तो चूंटियाँ मर जाएंगी। वो बात सजदों में क्या किए, ज़मीन को पेशानी लगाए नहीं, इतनी करीब ले गए कि चूंटी जाने का रास्ता रहे। बात सजदे ऐसा किए, और बात सजदों में क्या किए, पूरी तरह लगाए नहीं बल्कि बस ऐसा छू के रखे, ज़मीन से टच थी उनकी पेशानी, ज़मीन पे बैलेंस नहीं था उसका। तो ये छूना काफ़ी नहीं है, टिकना। अपना सर ज़मीन पे डाल दीजिए कि उसका वेट ज़मीन पे पड़े, पेशानी जमे इसके ऊपर। तो पेशानी लगना नहीं बल्कि टिकना, पेशानी ज़मीन के ऊपर टिके, और नाक भी। छू जाना हरगिज़ काफ़ी नहीं है। बाजुओं को करवटों, ये जो बाजू है ये करवट है, बाजुओं को करवटों से जुदा रखना है, और पेट को रानों से जुदा रखना है, और रानों को पिंडलियों से जुदा रखना है, तभी मसनून हयत बनेगी सजदे की।
دونوں پاؤں کی سب انگلیوں کے پیٹ زمین پر قبلہ رخ جمائے رکھو. یہ محنت لگے گی اس میں، اور محنت سے اس کو کرنا ہے، ایسے ہی ڈھیل نہیں دے دینا ہے کہ بس ایسے نہیں موڑیں اس کو. پیچھے سے سجدہ کرنے والے کو اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کے پیروں کی انگلیاں نظر نہ آئیں، یعنی مڑ جائیں گے تو پیچھے سے نظر کہاں آئیں گے. اچھا، اور قبلہ رخ بھی رہیں، ادھر یا ادھر نہ ہو جائیں. پیر اب آپ ایسا کر دیں گے تو ادھر ہو جائیں گے، ایسا کر دیں گے ادھر ہو جائیں گے. سیدھا رکھیں تو قبلہ رخ رہیں گے، تو سیدھا رکھیں، پنجوں کو سیدھا رکھیں گے تو انگلیاں بھی سیدھی رہیں گی. ایک تو مڑنا بھی ہے اور اس کا رخ قبلے کی طرف بھی رہنا ہے، ادھر ادھر نہیں ہو جانا ہے، پنجہ سیدھا رکھنا. جی، ہتھیلیاں بچھی ہوئی اور انگلیاں قبلے کو ہوں، اور 3 یا 5 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہو، پھر تکبیر کہتے ہوئے پہلے سر اٹھاؤ، پھر ہاتھ اور داہنا قدم کھڑا کر کے، یعنی پہلے سر اٹھانا پھر ہاتھ اٹھا دینا ہے. پھر کیا کرنا ہے، داہنا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کرو. سیدھا پیر ایسے کھڑا رکھیں گے، انگلیاں قبلے کی طرف موڑ دیں گے، اور بایاں قدم بچھا دیں گے اس کو. بایاں قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھے بیٹھ جاؤ، اسی پر بیٹھیں گے. یہ ادھر رہے گا، اس پر بیٹھ جائیں گے. ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھو کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں قبلے کو ہوں، پورا زمین کو نہ ہو جائے، انگلیاں قبلے کو رہے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ اسی طرح کرو. پھر سر اٹھاؤ اور تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کو گھٹنے پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جاؤ. ہاتھوں سے طاقت لے کر نہیں، پنجوں کے بل، پنجوں کی طاقت سے کھڑے ہوں گے. اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ نہ ٹیکو. یہ سب صحت مند لوگوں کے لیے ہے. معذور، ضعیف شخص، کمزور شخص جس کے پنجوں میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی، گھٹنوں میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی، کمر میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی، تو وہ سہارا لیں گے، ان کے لیے اجازت ہے. جس کے پاس طاقت ہو وہ ایسا نہیں کرے گا. یہ دوسری رکعت شروع ہوئی، تفصیلات آگے کی کتابوں میں آئیں گی. یہ دوسری رکعت شروع ہوئی، اب صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر. پہلی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھا گیا تھا، لیکن دوسری رکعت میں وہ نہیں پڑھیں گے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف پڑھو اور کوئی صورت ملاؤ. اسی طرح رکوع کرو اور رکوع سے سیدھے کھڑے ہو کر اسی طرح سجدے میں جاؤ. رکوع اور سجدے کا طریقہ بتا چکے، اور دونوں سجدے اسی طرح کر کے داہنا قدم کھڑا کرو اور بایاں قدم بچھا کر بیٹھ جاؤ. اور اب تشہد یعنی التحیات پڑھو، اور جب کلمہ لا کے قریب پہنچو، لا کے قریب پہنچ گئے، اشہد اللہ الہ ہے نا، تو لا کے قریب پہنچو تو داہنے ہاتھ کی درمیانی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بناؤ. یہ دیکھیے سیدھا ہاتھ ہے، داہنا ہاتھ مطلب، اب اس میں درمیانی انگلی، یہ ہے درمیانی انگلی، یہ شہادت کی انگلی ہے، یہ درمیانی انگلی ہے. درمیانی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ دیکھیے ایسا ملا دیے، یہ دیکھیے حلقہ بن گیا، بنا لیے. اور چھنگلی اور اس کے پاس والی کو، یہ اور اس کے پاس والی یہ کو ہتھیلی سے ملا دو. دیکھیے اندر ہتھیلی سے مل گئی نا، دیکھیے یہ حیت بن گئی. یہ اس کو حلق یہاں رکھیے، یہ دونوں سے حلقہ بن گیا، یہ دونوں ہتھیلی سے مل گئی. اب کیا کرنا ہے، یہ کب کرنا ہے، جب لا کے قریب پہنچے تب کر لینا ہے. اور کلمہ لا پر، لا آتے آتے یہ تیاری ہو گئی. اب لا پر کلمے کی انگلی اٹھاؤ، دیکھیے اڑ گئی، مگر اس کو حرکت نہ دو، حرکت نہیں دینا، یہ اٹھا کے رکھنا ہے صرف.
اور اللہ پر اشہد اللہ الہ الا اللہ ہے نا، لا پر اٹھائیں گے، اللہ پر کیا کریں گے، اللہ پر گرا دیے، سب انگلیاں فوراً سیدھی کر لو، ٹھیک ہے نا، سب سیدھی ہو گئی فوراً، ایسے ہی نہیں رکھیں گے، اسی حیت پہ سیدھی کر لیں گے، سب ہو گئی، سیدھی ہو گئی نا۔ پھر درود شریف، پھر دعا پڑھو، درود شریف کے بعد دعائے معصورہ سب پڑھیں گے، پھر داہنی طرف منہ پھیر کر ایک بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف منہ پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو، یہ 2 رکعت نماز پوری ہو گئی۔ اب دیکھیے سوال، 3 یا 4 رکعت پڑھنی ہو تو کیسے پڑھیں؟ جواب، اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہو تو دوسری رکعت کے آخر میں صرف اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو جاؤ، درود ابراہیم اور دعائے معصورہ نہیں، اور جتنی رکعت پڑھنا چاہو پڑھو، وہ تو طریقہ بتا دیا پیچھے، طریقہ وہی ہے، رکوع سجدے وغیرہ سب، مگر فرق کیا ہو رہا وہ دیکھیے، مگر فرضوں کی ان رکعتوں میں، یعنی 2 رکعت کے بعد جو رکعتیں ہیں فرض میں، مگر فرضوں کی ان رکعتوں میں الحمد شریف کے ساتھ سورت ملانے کی ضرورت نہیں، صرف الحمد شریف کافی ہے۔ ہاں نماز سنت نفل یا واجب ہے، نماز سنت نفل یا واجب ہے تو یہ 2 رکعتیں بھی پہلی 2 رکعتوں کی طرح پڑھو، یعنی الحمد کے بعد سورت ملاؤ۔ فرض نماز میں 2 رکعت کے بعد میں سورت نہیں ملائیں گے، اور سنت نفل واجب ہیں تو ملائیں گے۔ سوال دیکھیں، امام اور مقتدی کی نماز میں کیا فرق ہے؟ جواب، نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہم نے لکھا یہ امام یا تنہا یعنی منفرد کے پڑھنے کا ہے، مقتدی کے لیے اس کی بعض باتیں جائز نہیں، مثلا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ یا کوئی سورت پڑھنا یہ مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے، آپ امام ہیں یہ پڑھیے، یا آپ باجماعت نہیں اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یہ پڑھیے، لیکن جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ مقتدی ہیں امام نہیں ہیں تو سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور کیا فرق ہے؟ مقتدی کو صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھ کر خاموش ہو جانا ہے، اس کے بعد قرات وغیرہ نہیں کرنا ہے، اسے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جب قرات نہیں کرنا ہے تو یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ رکوع سے اٹھتے وقت مقتدی کو صرف اللہم ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد کہنا چاہیے، سمع اللہ لمن حمدہ مقتدی کو نہیں کہنا چاہیے، وہ کیا کہیں گے؟ صرف ربنا لک الحمد کہیں گے۔ سوال، سجدے میں پاؤں زمین سے اٹھے رہیں تو نماز ہوگی یا نہیں؟ جواب، پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ، انگلی کا وہ حصہ جو زمین سے لگتا ہے چلنے میں، زمین سے جو لگتا ہے نا وہی پیٹ ہے، اور جو سامنے سفید ہوتا جو زمین سے لگتا ہے نا وہ سرا ہے، اور اوپر جو دکھ رہا ہے وہ پشت ہے، پیٹھ ہے۔ پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا شرط ہے، 10 انگلیاں ہیں نا، 10، ایک انگلی لگنا شرط ہے، اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا واجب۔ لگانے میں ذرا کوتاہی ہو تو آخر کی 2 انگلیاں چھوٹ جاتی ہے، چھوٹی انگلی چھوٹ جائے گی، اس کے ساتھ والی بھی چھوٹ جائے گی، ادھر کی تو انگوٹھا اس کے بعد کی 2 مڑی رہے گی، زیادہ زور نہیں دیں گے تو آخر کی 2 چھوٹ جائیں گی، تو دونوں پیروں سے 3 اس طرح ہو گئے تو بھی واجب ادا ہو گیا، سنت ترک ہو گئی۔ تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے، نماز نہ ہوئی، بالکل اٹھے ہوئے تو بھی نماز نہیں ہوئی، بلکہ صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی جب بھی نہ ہوئی۔ 10 انگلیوں میں سے ایک بھی انگلی، انگوٹھے کا بھی پیٹ نہیں لگا، انگوٹھا بھی نہیں موڑے، کم از کم ایک پیر کا انگوٹھا ہی موڑ لیتے،
दूसरा पैर हवे में रहता, एक सीधे पैर का अंगूठा मोड़ लेते तो भी इनकी नमाज हो जाती, कि एक उंगली शर्त है ना, नमाज हो जाती। वाजिब छूट जाता, सुन्नत छूट जाती। 3-3 लगाना तो वाजिब था, लेकिन 3-3 नहीं लगाए, नमाज तो कम से कम हो गई थी, लेकिन वो सिरे लगा दिए, सब सिरे लगा दिए, या 3-3 उंगलियों के सिरे लगा दिए, या लगाए ही नहीं, वो उठे रह गए, इस तरह नहीं होगा। एक उंगली का पेट लगना ये शर्त है, और 3-3 वाजिब है, और सारी के सारी लगे ये सुन्नत है। आगे क्या फरमा रहे देखिए, बल्कि सिर्फ उंगली की नोक ज़मीन से लगी जब भी ना हुई, इस मसले से बहुत लोग गाफिल हैं, है ना, गाफिल बहुत लोग, इस मसले से बहुत लोग गाफिल हैं। सवाल, फ़र्ज़ नमाज के बाद कौन सी दुआ पढ़ते हैं? जवाब, फ़र्ज़ नमाज के बाद ये दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यर्जिउस्सलाम तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। ऐ अल्लाह, तू सलाम है और सलामती तुझी से है, और सलामती तेरी तरफ लौटती है। ऐ हमारे रब, तू बरकत वाला है और बुज़ुर्ग है, ऐ इज़्ज़त व जलाल वाले। ये दुआ नमाज के बाद की जाती है, और दुआ से पहले और बाद में दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। अब उसको यहाँ जिक्र नहीं कर रहे हैं, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, दुआ के लिए दुरूद शरीफ बोलने की ज़रूरत है। दुआ ये पढ़ो बता दिए, दुआ से पहले और बाद में दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, काफ़ी है ये सबक।